جو صرف کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ کے دل میں شک آ جائے نا تو اللہ کہتا تو مومن نہیں ہے۔ پانی کو ہاتھ لگا کے ادھر مل رہا ہے، کوئی مٹی پر ایسے کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عقیدت، آپ نے فرمایا میری یہ عقیدت تھوڑی 4 بندوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، ڈائریکٹ جاتی ہے ڈائریکٹ۔ قریب ہی ایک غار تھی جس کے بارے میں مشہور تھا یہاں ایک بلا رہتی ہے، جو بندہ وہاں سے گزرتا ہے وہ بلا اس کو کھا جاتی ہے۔ یہ حدیث بیان کا تو قصہ نہیں ہے میرے بھائی، ایک بات یاد رکھا، شیطان کا کام ہے عداوت پیدا کرنا، صلح نہیں کراتا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لو، پھر آپ اپنے خاندانوں کا تجزیہ کر لیں، اپنے محلے والوں کا تجزیہ کر لیں، اپنے لیڈروں کا تجزیہ کر لیں، اپنے ملک میں جو بڑے ہیں ان کا تجزیہ کر لیں۔ جو بھی کسی بھی حساب سے آپ کے دل میں تفریق ڈالتا ہے، اللہ کی قسم وہ شیطان ہے، اللہ کے ان لوگوں کے علاوہ جو اسلام کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن میں انتخابات جب لڑوں گا تو میں اپنے بھائی کے خلاف بھی لڑوں گا، اماں کے خلاف بھی لڑوں گا، تو اس کی برائی کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے پاس آئیں۔ شیطان کا کام ہے عداوت پیدا کرنا، دشمنیاں بنانا۔ ہمیشہ گھروں میں، ہر گھر میں باپ بیٹے کی بھی نہیں بنتی، بعض اوقات گھر میں ہوتا ہے یہ جنات شیاطین، یہ ساتھ ہی ہوتے ہیں گھروں میں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے، یہ ہمارے معاملات سے واقف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر بات جانتے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے میرے گھر میں ایک بات ہوئی، ایک جگہ وہ چیز حاضر ہو کے کہتی ہے اب یاد ہے فلاں وقت، اب ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بہت کوئی علم غیب جانتا ہے، یہ تو 50 سال پہلے ہوئی اسی گھر میری شادی تھی، تینوں کس طرح پتہ چل گیا؟ ایسا ہی ہے نا؟ مجھے یہ بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب کا مالک ہے؟ کوئی نہیں۔ جس کا یہ تصور ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی علم غیب جانتا ہے، وہی کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں ہے نا؟ جب علم غیب ہے مجھے تو پھر وہی کی ضرورت کیا ہے نا؟ غیب مقصد کہ ایک چیز کا رد اور ایک چیز کی تائید دوسرے کی رد ہو جاتی ہے۔ اگر علم غیب، اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الاعراف کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان کر دے، کہہ دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ 188 نمبر آیت ہے سورہ الاعراف، جا کے کون سا مرضی قرآن پڑھ، جس کا مرضی لے لو۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں علم غیب جانتا تو پھر ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا نا۔ کتنا عرصہ تڑپے آپ عائشہ رضی اللہ عنہ جب الزام لگا، جب تک وحی نہیں آئی آپ کو نہیں پتا چلا، کتنے معاملات آپ کے ساتھ ہوئے۔ اسی طرح میرے بھائی جنات بھی جو ہیں علم غیب نہیں جانتے، اگر وہ جانتے ہوتے تو ان کو پہلے دن سے پتہ چل جاتا کہ سلیمان فوت ہو چکے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ 1 سال تک وہ مرے رہے، اس کا مطلب نبی ان کو بھی موت آتی ہے، ہاں جی۔ پھر وہ جنات نے جو سٹوری ہیں کہ وہ لکڑی کو کھانے والے کیڑے نے کھایا تو اس کے بعد وہ گرے تو ان کو پتا اوہ یہ تو فوت ہو گیا۔ جنات تو بناتے رہے سلیمان ہیکل یا جو بھی ان کے ذمہ کام تھا۔ ایکچوئل کیا ہوتا ہے اب نا، اصل میں ہم دین سے دور ہیں۔ کاش اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گاٹ پکڑا ہوتا نا، آج امت اتنی ذلیل نہ ہوتی، آج ڈگڈگی بجانے والے تمہارے ایمانوں کو نہ لوٹتے، تمہیں سجدے نہ کرواتے اپنے آپ کو، تمہارا مال نہ لوٹتے، تمہارا ایمان نہ لوٹتے، داؤ لگے تو رشتے نہ لوٹتے۔ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہوتا، ہم نے رسومات کو دین بنا لیا، تاریخ کو ہم نے اسلام بنا لیا کہ نہیں؟
کیا دین اور تاریخ ایک چیز ہے؟ نہیں، کہ ہے ایک چیز. دین کب مکمل ہوگا؟ کب؟ 10 ہجری میں آخری حج پہ عرفات کے اندر یہ آیت اترتی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن عرفات کا دن تھا، اس وقت مسلمانوں کی عید تھی. ہاں جی، آج کے دن میں اللہ نے تجھ محمد پر دین کو مکمل کر کے اس کو کیا نام رکھا؟ اسلام یا کچھ اور؟ ہے جی، اللہ نے اسلام نام رکھا کیونکہ اللہ خود سلام ہے، سلامتی والا ہے. اگر اللہ کو کسی علاقے سے محبت پیار ہے تو مکہ یا مدینہ ہے. اس کی تعریف خود کرتا ہے نا، یہ منطق ہے. اللہ نے کسی علاقے کے نام سے رکھا دین. کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ اسلام. اچھا، اگر کسی شخصیت کے نام پر اللہ دین رکھتا، انسانوں میں یا جنوں یا فرشتوں میں، تو سب سے افضل ترین شخصیت کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء. ٹھیک، جس کو ڈگری دیتا ہے خود کہ جو اس کی اطاعت کرے گا وہ اصل میں میری اطاعت کرے گا، جو اس کی بات ٹالے گا، ٹالنا تو دور کی بات ہے، اپنی قسم کھا کر کہتا ہے، رب اپنی قسم کھاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا وربک لا یؤمنون، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے کہ جب کوئی بھی معاملہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، فلا وربک، وہ بندہ مومن نہیں ہے. میں کہتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے جب تک وہ کسی بھی مسئلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ مانے اور کھلے دل سے تسلیم کرے اس کی بات. یہ نہ کہے یار غلط ٹھیک ہے، پتہ ہے لوگ بھی تو ہے، برادری بھی تو ہے نا، یہ کہتے ہیں نا بات اللہ رسول کی ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں کس طرح رد کرتے ہیں؟ برادری کے ساتھ، سٹیٹس کے ساتھ. یار لوگ کی دین رکھنا آسان ہے، دنیا رکھنا مشکل ہے. نہیں، اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دیں دے. اچھا، اللہ کہتا ہے کہ اگر کھلے دل سے تسلیم نہیں کرے گا، اگر اسی آیت میں اگر دل میں تنگی بھی جانے گا، یہ تنگی ہے نا جی، تو میں اللہ قسم کھاتا ہوں تو مومن نہیں ہے. جو اس آیت کا ترجمہ پڑھ لینا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے جب تک وہ کسی بھی معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کھلے دل سے تسلیم کرے اور دل میں تنگی نہ جانے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. آج میں ٹھپا اپنے ادھر بھی لگایا ہوا ایمان والا. میں مومن ہوں. بات کس کی مانتا ہوں؟ سب سے پہلے اس کی، برادری کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا کثیر تعداد مومنوں کی. کتنی؟ کثیر یا قلیل؟ جی، کثیر تعداد مومنوں کی جو کہ مشرک ہوگی. اللہ کی قسم قرآن ہے. قرآن جاؤ ترجمے سے پڑھو. کاش امت نے قرآن کو سمجھا ہوتا، پڑھ کے سمجھا ہوتا. ہم تو قرآن کی طرف اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف اس وقت آتے ہیں جب ہمیں پکڑ آتی ہے. پھر بھی وہ میرا رب اتنا کریم ہے، یہ نہیں کہنا چل رہا ہوں کیوں آئے ہیں، پھر بھی کہتا 2 آنسو بہارے تیرے سارے معاملے میں سیدھے کر دوں گا، بس تو معافی مانگ لے مجھ سے. وہ رب ہے. کبھی اس نے تانا نہیں دیا. 100 سال بعد بھی کوئی آیا اس کے پاس تو اس نے بولا یہ نہیں نہ. وہ تو اسی انتظار میں کہ فرعون بھی اگر فرشتہ نظر آنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ دیتا وہ تو غفور الرحیم ہے. وہ تو اپنے نبی کو مارنے والے، نبی کی بیٹی کا حمل
توڑنے والے, پسلیاں توڑنے والے کو معاف کرنے والا رب ہے. وہ زندہ 100 بیٹیوں کو دفن کرنے والے کو معاف کرنے والا رب نہیں ہے. ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ جگہ جگہ الہ بنا رکھے ہیں. سب سے پہلا الہ ہم نے نفس کو, کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ کثیر تعداد مومنوں کی مشرک ہوگی جو اپنی ہوا کی پوجا کرے, اس کی نفس کی پوجا کرے. آج میرا الہ میرا اللہ نہیں ہے, میرا نفس ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے, میری برادری ہے. لوگ کیا کہیں گے کسی بھی معاملے میں, شادی ہو, بیاہ ہو, ہے جی, قبر کا معاملہ ہو, جنازے کا معاملہ ہو, کوئی معاملہ ہو, وہاں پر برادری, لوگ کیا کہیں گے, یار ہم کٹھے ہوئے, کوئی نہیں سب صاحب تو چھوڑ, یعنی اعلان کرنے منے نہ ختم کرانا. یہ رسومات ہیں, ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آج دین اور تاریخ مکس کر دی. رسومات کو ہم نے دین بنا لیا, بدعات کو ہم نے اسلام بنا لیا. تو پھر کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ نہ مانگنے سے ملتا ہے, نہ جھکنے سے ملتا ہے جی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر. کون کہہ رہا ہے؟ تو پھر صلاۃ کے لیے اس نے بندوبست کیا نہیں؟ مسجدیں تمہیں گھر گھر بنوا دی, دروازے کھلے رکھ دیے, ڈیوٹی لگا دی اپنے بندوں کی کہ بلاؤ ان کو 5 وقت رنگو, صحیح طریقے سے رنگ کے بلاؤ ان کو, حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح. کتنے جاتے ہو؟ کس کو یقین ہے اللہ کی بات پر؟ وہ کہتا ہے حیا علی الصلاح, آ نماز کی طرف. کیوں کہتا ہے حیا علی الفلاح؟ فلاح کا معنی کیا ہے؟ دونوں جہان کی کامیابی. کون کہہ رہا ہے؟ کہ بس ہے وہ, اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ وہ جسے دینا چاہے اسے کوئی روک سکتا ہے؟ جسے نہ دینا چاہے اسے کوئی دے سکتا ہے؟ وہ ذات 5 وقت تجھے بلا رہی ہے. پھر دنیا کی سب سے افضل ترین کتاب جو کہ اس کی اپنی, اس میں وہ وعدہ کر رہا ہے اور تمہیں طریقہ بتا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو, تم ذلیل ہو, عزت چاہتے ہو, بے اولاد و اولاد چاہتے ہو, بیمار و شفا چاہتے ہو, تجھے کوئی مسئلہ ہے, تجھے طریقہ میں رب بتاتا ہوں کہ تو حیا نماز کی طرف, پھر فلاح ملے گی تجھے. میں رب وعدہ کرتا ہوں, ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ تم آ نماز کے لیے, جھک جا, اس کو جھکا دے میرے آگے, میں ساری دنیا کی مخلوق تیرے آگے جھکا دوں. میرا در کہاں جھکتا ہے؟ جو ظاہر نوٹ نظر آتا ہے, جس سے مجھے فائدہ نظر آتا ہے. بھیڑیوں پہ جھکتا ہوں, نانگے بابوں کے آگے جھکتا ہوں. جو تیرا محتاج بیٹھا ہوا ہے, جس کو اس کا ہاتھ ایسے, تیرا ہاتھ ایسے, اصل پیر کا ہاتھ ہوتا ہے ایسے, تو نقل کا ہاتھ ہوتا ہے ایسے. تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے نا. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نا بڑا غریب سا تھا. وہ دیکھتا ہوتا تھا کہ یار لوگ آپ کو کچھ نہ کوئی طوائف دیتے ہیں, تو اس کے پاس ایک نا بالکل مریل سی, جب وہ چلتی بھی تھی نا تو اس کی جو پیچھے والی ٹانگیں ٹکراتی تھی. تو اس کے دل میں آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عرض کی, یا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گفٹ دے رہا تھا. آپ نے اس کی تعریف کی, دل جوئی کی نا. آپ نے ماشاء اللہ, میں نے قبول کیا. صحابہ کو بولتے ہیں جاؤ اس کو واڑے میں باندھ دو. وہاں دیکھو کوئی اونٹنیاں ہیں, میں اصل پیر کی نشانی بتانے لگا ہوں, اس کو سوٹی پہ رگڑ لیا کرو, مجھے بھی سب کو. میں تو پیر نہیں, اللہ نہ کرے. اچھا, صحابی آگے کہتا ہے یا رسول اللہ 9 اونٹنیاں ہیں.
وہاں پر بیت المال میں گبن ہے، حاملہ اونٹنی بڑی قیمتی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا میرے بھائی کو تحفے کے بدلے میں تحفہ دے دو. کتنی دی؟ 9 اونٹنی ہے. 9 اونٹنی یہ پیر ہوتا ہے. ہم اس سے مانگتے ہیں جو خود اس کا محتاج ہے. سبحان اللہ. ہم اس سے مانگتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے بندو اس رب سے مانگو جو چمٹی کی بھی سنتا ہے، جو اس ویل مچھلی کو جو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے سمندر کے اندر ایک ٹائم میں 33 ٹن کھانا کھاتی ہے، وہ اس کا رب ہے. اس کا کون سا داتا ہے، کون سا بری ہے؟ وہ کس کی مرید ہے، کس سے مانگتی ہے؟ وہ چمٹی جس کو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر واپس لے جاتے ہیں. حالانکہ چونٹیاں شور ڈالتی ہیں کہ گھس جاؤ اپنے بلوں میں، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے کہ تمہیں پیروں میں روند. یہ قرآن ہے نا جی. تو سلیمان علیہ السلام کی قوم کہتی ہے سلیمان دعا مانگی نہیں، واپس جا رہے ہیں. اللہ نے ان کو مال کا دیا تھا نا، چونٹیوں کی آواز سنتے تھے. فرمایا میں نے دیکھا ایک چونٹی پچھلی قدموں پر کھڑی ہو کر اللہ سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی. تو بارش تو آنی ہے جی. یہ ایمان. چونٹی کس کو کہہ رہی تھی، کس کو وسیلہ بنا رہی تھی؟ تو اللہ ہمارے ساتھ انڈائریکٹ. جتنی دعائیں قرآن کی اور حدیث کی جتنی دعائیں ہیں، کوئی ایک بتاؤ جو اللہم کے بغیر شروع ہوتی. ہر دعا کے ساتھ اللہم 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 یا ربی. یہ کیا ہے سارا؟ یاد رکھنا جب اللہ کے معاملے میں تمہارے دل میں شک آ جائے، اللہ تو رب ہے نا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ کے دل میں شک آ جائے نا تو اللہ کہتا تو مومن نہیں ہے. میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک حساس ادارے کے بندے نے اپنی ہسٹری لکھی کہ میں قادیانی کیسے ہوا، پھر میں مسلمان کیسے ہوا. کالج کے دور کا واقعہ لکھتا ہے. اب کافی پہلے میں نے پڑھا ہے، اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے. کہتا ہے وہاں کچھ جیسے ہوتا وہ ہے ایجوکیشن میں، تو کہتا ہے وہاں پر کوئی بحث چلی تو میں قادیانی ہو گیا، متاثر ہو گیا میں نے، کیونکہ ہم دین سے دور ہیں نا. اگر ہمارے سامنے عیسائی بھی آ جائے تو آپ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہاں تو ہمیں صرف آتا ہے وہابی بریلوی شیعہ سنی سے لڑنا ہے جی، اس کے بارے میں دلائل رکھنا. کافر کے سامنے تم کھڑے نہیں ہو سکتے. کتنا دھوکہ دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں بنا سکتا جو اوریجنل ہے. باقی کسی کے سامنے بھی آ کے کہتا ہے میں نبی ہوں، نورانی چہرہ بنا لیتا ہے، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے. اب نبی کو پہچانے گا کون؟ صحابہ جس نے اپنی یا وہ جس نے سیرت کو دل سے پڑھا، ٹھیک ہے، جس میں آپ کا سراپا ہے، ٹھیک ہے. باقی شیخ عبد القادر جیلانی کو تو جاگتے ہوئے سامنے آ گیا تھا اللہ بن کے، ہے نا، کہ عبد القادر تیرا رب تیرے سے مخاطب ہوں، آج کے بعد تجھ پر عبادات میں ختم، بس چھٹی کر ہوں، جو مرضی کر تو بخشیا گیا. جو اہل علم تھے، اللہ کی رحمت تھی. تو نے سوچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر بھی نماز کی فکر کرتے ہیں اور میں نبی سے بڑھ گیا ہوں کہ جو مجھ پہ عبادات ختم ہوگی. نبی سے پہلے کیا نا. یہ اہل علم کی نشانی ہوتی ہے. اس میں وہ انہوں نے بولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یہ شیطان ہے. اب دوسرا بار کیا کرتا ہے، مان گیا تجھے عبد القادر، بچ گیا اپنے علم کے زور سے. یہ اس پر دوسرا وار تھا. انہوں نے بولا نہیں میں اللہ کے فضل سے بچا. اب وہ بھائی لکھتے ہیں کہ میں قادیانی ہو گیا، میرے پاس دلائل تھے، میں بڑے بڑے علماء کے پاس جاتا تھا، مجھے کوئی مطمئن نہیں کر سکتا تھا. شادی ہو گئی، اس طرح کافی عرصہ گزرا. کسی علاقے کا اس نے نام لیا، وہاں ایک بزرگ کے پاس میں گیا، تو مجھے گھمنڈ تھا کہ مجھے کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا. یہ دھکے نوسی والے مسلمان بنے ہوئے، مسلمان تو ہم ہیں. تو کہتا میں ان سے جا کے سوال کیا، تو انہوں نے بولا بیٹا
جس دن تیرے دل میں شک آ گیا تھا نا، تو نے سوچا کہ میں استخارہ کر کے دیکھا اے صحیح ہے یا اے صحیح ہے، اسی دن سے تو بے ایمان ہو گیا تھا، کافر ہو گیا تھا۔ کہتا ہے اس بات سے میں دوبارہ مسلمان ہوا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تو دل میں تنگی بھی لائے، تنگی دل میں، بات ٹھیک ہے اللہ کے نبی کی ہے مگر میں نہیں کرتا اس لیے کہ یہ مجھے کیا کہے گا، تو پھر بتاؤ میں کدھر گیا؟ اللہ کہہ رہا نا قسم کھا کے کہ تم مومن نہیں ہے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو میرے اعمال کیسے ہیں جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی پیدائش سے چند مہینے پہلے کی بات ہے، ایک تھا ابن جزام، اس کا نام تھا ابن جزام، جزان کے پتہ نہیں، جزان، ہاں جزان۔ وہ اتنا امیر آدمی تھا کہ حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا کہ پتہ چل کرتا تھا کہ ادھر مکہ میں کوئی حاملہ عورت ہو، اگر اس کو پتہ چلتا تھا تو جا کر ان کو بولتے تھے دیکھیں بچی کو آپ نے دفنانا نہیں، کیوں وہ کیا کرتے تھے بچیوں کو پیسے مجھ سے لے لو میں ان کو پالوں گا، آپ نے دفن نہیں کرنا۔ بچاتا تھا، ان کو پالتا تھا، ان کے بیاہ کرتا تھا، حاجیوں کو لباس تک دیتا تھا، کھانا کھلاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس پر کرائسس آئے، مال دولت ختم ہوئی اس کی۔ اب جو اس ٹائپ کا بندہ ہوتا پھر وہ بیچارہ اگر اس کو کوئی تنگی آ جائے تو پھر اس کے جینے کا سمجھتا کہ میں ایمان والا تو تھا نہیں، لیکن یہ تھا وہ کرتا تھا کام خیرات وغیرہ۔ اس نے سوچا کہ اب میرا جینا کوئی معنی نہیں رکھتا، میں خودکشی کروں گا۔ پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میں خودکشی کی تو پھر بدنام ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے فلاں قبیلے کا بندہ، فلاں بندہ حالات سے تنگ آ کر اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ اس نے سوچا کوئی ایسی جگہ چلا جاتا ہوں جہاں اگر میں مر جاؤں تو کسی کو پتہ نہ چلے۔ قریب ہی ایک غار تھی جس کے بارے میں مشہور تھا یہاں ایک بلا رہتی ہے، جو بندہ وہاں سے گزرتا ہے وہ بلا اس کو کھا جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ یار یہ بہترین ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ بلا مجھ کو کھا جائے گی۔ وہ کیا کرتا ہے غار کے باہر کھڑا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اندر جانے کی کوشش کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اب دیکھتا ہے تو دور سے اس کو دو آنکھیں چمکتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، قصہ نہیں ہے، پڑھ لینا جا کر حدیث میں۔ وہ کہتا ہے کہ بلا ابھی تک میری طرف نہیں آ رہی۔ وہ اس کے قریب جیسے جیسے جاتا جاتا ہے وہ لائٹیں نکلتی اس کی آنکھوں سے، لیکن بلا اپنی جگہ پر ساکت ہے، سانپ ہے ایک بہت بڑا۔ وہ کرتے کرتے جب مرنا ہی ہے اس نے تو پھر اس کو کیا ڈر، جب وہ آگے جا کر جاتا ہے دیکھتا ہے دیا اس کے ہاتھ میں ہے تو سانپ جو ہے مصنوعی ہے، اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے ہیرے چمک رہے ہیں، پیچھے لائٹ پڑتی ہے تو اشرفیہ اور جواہرات پڑے ہوئے۔ وہ کسی نے مشہور کر دیا ہوگا اپنا خزانہ دفنانے کے بعد کہ جہاں بلا ہوتی ہے کوئی جائے ہی نہ۔ اب اس کو اللہ نے خزانہ دے دیا، وہ اب وہ پھر نئے سرے سے اس نے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ صحابی پوچھتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخی، اتنے خیر کے کام کرنے والا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ یہ کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا جہنم میں۔ حیران صحابی کہ اتنی خیراتیں، اتنے وہ کرنے فلائی کام کرنے والا، تو اس کائنات کے سب سے سچا بندہ جس کو وحی سے اللہ گائیڈ کرتا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گیا جہنم میں؟ آپ نے فرمایا اس نے زندگی میں کبھی توبہ نہیں مانگی تھی، استغفار نہیں کرا، زندگی میں یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیا معمولی چیز ہے یہ؟ استغفار معمولی چیز ہے؟ قرآن میں سورہ نوح میں پڑھے ہیں، اللہ گارنٹی دے گا، ہاں جب تم استغفار پڑھو گے تو کیا کروں گا؟ بچہ بیمار ہے اس کو ٹھیک کر دوں گا، نافرمان ہے وہ صحیح ہو جائے گا، بے اولاد ہو پتر دے دوں گا،
ہے جی مال نہیں ہے تو باغ دوں گا، تمہیں کیا کرنا ہے؟ استغفار. یہ نہیں رات کو پی دن کو توبہ کی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت میں گئی، یہ نہیں ہوگا. سچے دل سے جس کو کہتے ہیں توبہ النصوح، کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں استغفار. یہ اللہ کے وعدے ہیں. کدھر گھوم رہے ہیں آپ؟ وہ رب جو رگے یاد کے قریب ہے اس کو چھوڑ کے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اپنے معاملات درست کرو، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، گاہکوں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ. تم نے اسلام کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں نے نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، خیرات کر لی، حج کر لیا تو یہ اسلام ہے؟ یہ تو کچھ حصے ہیں، کچھ نقطے ہیں. حقوق العباد کا خیال رکھو. بحرین سے ایک وقت آتا ہے نا، مسلمان ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نماز کا وقت ہے، آپ وضو کرنے لگے ہیں، اب پانی گر رہا ہے، تو عقیدت ان کو اتنی ہے کہ کوئی پانی کو ہاتھ لگا کے ادھر مل رہا ہے، کوئی مٹی پر ایسے کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عقیدت ہے. آپ نے فرمایا میری یہ عقیدت تھوڑی ہے، میری عقیدت یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو. ہے کیا کرو؟ جھوٹ نہ بولو. کون کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، ہمسائے کو تنگ نہ کرو. ہے یہ جھوٹ کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جی میں جھوٹ نہ بولو. جھوٹے پر کیا ہوتا ہے؟ آج ہم جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں، بالکل ہی نہیں سمجھتے. مذاق سے جس نے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جس نے جان بوجھ کر، جس نے ہنسی مذاق میں جھوٹ کو ترک کر دیا، جس نے ہنسی مذاق میں جھوٹ کو ترک کر دیا، فساد کی خاطر اپنا حق چھوڑ دیا. آج تو میں بھائی کو قتل کر دیتا ہوں 2 مرلے پر، ماں کو گولی مار دیتا ہوں. جانے مجھے ایک بندے نے بات بتائی کہ لڑکا اپنی ماں کو گولی مارتا جا رہا ہے، اس کو کنجری کہتا جا رہا ہے. یہ رنڈیے تو 2 مرلے اس نے زیادہ دے دیتا. استغفر اللہ. جو ہنسی مذاق میں جھوٹ کو ترک کر دے، فساد کی خاطر اپنا حق، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیچ جنت کے ایک مقام دے ہیں. جی اب بتائیں کہ کیا ہے سارا کچھ؟ ہم تو چند ٹکوں کی خاطر رشتے چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ایسے رشتے کہ اللہ اکبر، ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ مجھے آپ سب کو دین اسلام کی سمجھ دے. یہ ہماری بیماریوں کا علاج ہے جو میں نے بتایا نا، میری اور آپ کی جو معاملات ہیں نا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو میرا بیٹا اتنا بیمار ہو رہا ہے، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ میں گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود معاملات بگڑتے جا رہے ہیں. تھوڑی سی فلم چلا لو پیچھے کر کے، ڈیٹیکٹ کرے گا تمہارا جو ڈیٹیکٹر ہے نا، کہ فلاں وقت فلاں سے میں نے یہ کیا تھا، تو اس نے مجھے کہا تھا جا تیرا بیڑا غرق، جا کدے سکھ نہ پاویں. اللہ کی قسم جب تک یہ تلافی نہیں ہوتی، چاہے حرم میں چلے جاؤ، الٹے نیچے سیدھے ہو جاؤ، نہیں کرے گا معاملہ. نہیں حالات درست ہوں گے. جو مرضی کر کے دیکھ لو، جو مرضی کر کے دیکھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ تیار، انس رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ تیار ہے، پڑھ لیں. آپ نے فرمایا بھی تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس نے فلاں کے 2 درم دینے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دوں گا، آپ پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا، 3 دن اس کے پیچھے جاتے. تیسرے دن ملاقات ہوئی تو انس بتائیں پیسے دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا، میں تو ہڑپ کر گیا ہوں سارا کچھ. کہ نہیں، جو ملتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. آنے دے. ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے. تو ہر سال حج کری جانا پیا، لوگوں نے لپیٹی جانا پیا. نہیں جی میں خیرات بھی تو کرتا ہوں نا.
اللہ وہ بھی خیرات کرتا ہے نا. ابن جزام کا میں نے سنایا نا قصہ نہیں ہے حدیث ہے, جاؤ سن لو, وہ بھی خیرات کرتا تھا. میرے بھائی اللہ کا قانون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں, وہی روک لیتا ہے نا کہ یا رسول اللہ بڑے اچھے قبیلے کی یہ بچی لڑکی ہے, بڑے ہمارے ساتھی ہیں, یہ اس بچی کا ہاتھ نہ کاٹو. تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ زید کو بھیجا نا, زید رضی اللہ عنہ آپ کا بالغ بیٹا تھا نا. سب نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہیں رد کرتے, اس کو بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے عزت والے قبیلے کی بیٹی, اس کا ہاتھ نہ کاٹے. تو کیا فرمایا؟ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹے گا. آج دیکھو کیا ہو رہا ہے, رینک چاہیے انصاف. 3 بندوں کی دعا کو 4 بندوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا, ڈائریکٹ جاتی ہے, ڈائریکٹ. عادل بادشاہ جو عدل کرتا ہے, جو منہ سے نکالے گا رب اس کی قبول کرے گا. نوجوان شباب کے عالم میں ہر چیز میسر ہے, لیکن اللہ کے خوف سے بچتا ہے. وہ ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے, دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کر. مظلوم چاہے کتا ہو یا بلی ہو, انسان ہو یا کافر ہو, جس پر ظلم کرو گے اس نے ایسے ہی دیکھنا ہے. پتہ نہیں میں نے کس ریڈی والے کی بد دعا لے لی ہے. کھڑا میرے گھر کے آگے کھڑا ہوتا ہے, میں آتا ہوں ادھر سے بھوک پر کھا لیتا چھوڑ لے آتا ہے جی, کہ میں روکاں گا تے اگر وہ بیچارہ ڈرتا ہے کہتا ہے میں روکاں یار کہ ریڑی نہ میری ہٹا دو. ہے جی 3-4 بک تو بھر گیا, 3-4 میں پاؤ سی مولی میں کھا گئے, جڑی کمائی سی میں کھا گیا. وہ کیا کہے گا؟ بد دعا نہیں دے گا بد دعا, وہ دل میں آئے گا اس کے. ہے جی ہم لوگ اس وقت زیادہ تر بد دعائیں لیے بیٹھے ہیں. پھر شیطان تمہیں لگا دیتا تیری بھابھی نے کیا ہوا ہے, تیری پپھو نے, تیری ماسی نے, تیری ماں نے. آج تو لوگ آتے ہیں سمجھا میری ماں نے مجھ پر جادو کیا ہوا. آج لوگ آتے ہیں میرے بھائیوں نے مجھ پہ جادو کیا ہوا. تم کو اللہ نے اپنی ڈال دی. پنجابی کہتے ہیں کہ جا تینوں اپنی پوے, ہم کو اپنی پڑ گئی ہے, کیونکہ نہ ہمیں دین کی فکر, نہ اللہ کی, نہ رسول کی, نہ آخرت کی. صرف فکر یہ ہے ہائے میری دکان, ہائے میرا گھر, ہائے میرا بزنس, ہائے میرا چولہے چ پوے ملک, چولہے چ پوے اسلام. ہے جی میں نو کچھ مل جاوے بس. ایمان خراب ہوتا تو ہوئے پیا. ہے جی آخرت خراب ہوتی تو ہونے دو. میرا اسٹیٹس قائم رہنا چاہیے, یہ 3 پیس میرا قائم رہنا چاہیے. عزت کون دیتا ہے؟ ذلیل بھی وہی کرتا ہے. اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع لا جد منک الجد. وہ جسے نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا. یہ ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے یہ لفظ. ہر نماز کے بعد اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ جسے عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا, جسے نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا. اس میں کیا کچھ آتا ہے؟ اس میں عزت, ذلت, اولاد, شفا, ہر چیز. آج تو ہم نے باپے بنا رکھے ہیں, قبریں بنا رکھی ہیں. یہ خارج مٹھی کرتی ہے, یہ قبر والا کڑیاں دیتا ہے, یہ منڈے دیتا ہے. اس درخت پر پتے پر لکھ دو کسی غیر اللہ کا نام تو یہ منڈا دے دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہمارا عقیدہ بن گیا. جو رگے حیات نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں اللہ تیری رگے حیات کے قریب ہوں, اس کو میں نے چھوڑ دیا. اب دیکھ لو کہاں پہنچ گئے. کوئی پوچھنے والا نہیں. ابھی وہ جو بھائی تھے وہ جن کو اس کو جنات نے جلایا ہے, مسجد میں نماز پڑھنے گیا, مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں کھڑا ہوا ایک دفعہ چل گیا سارا. دیکھو اللہ فرماتے ہیں جب تم رحمان سے تغافل کرتے ہو میں تم پر شیطان مسلط کروں.
اللہ سے دعا مانگو اللہ میں معاف کر، جو کمی کوتاہی ہوگی ہے ہمیں معاف کر یہ بھی نہیں کہنا اللہ یہ کوئی گناہ یہ بھی نہیں کہنا، کیونکہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے جی، یہی کہنا ہے ہی گناہ گار، اس طرح کہنا جیسے نبی فرماتے ہیں۔ نبی دعا مانگ ہر نماز کے بعد تشہد کے اندر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میں محمد نے اپنے نفس پر کثیر ظلم کیا، یہ نبی کہہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ اسی تے کچھ کیتا ہی نہیں، ساڑھے لگی میرا ہی گھر لبیا ہے یہ اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ بدماشی، ساڈا گھر ہی لبیا ہی، اللہ کو کہہ رہا ہے، اللہ کو اللہ اکبر وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو صرف کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ کی بدماشی کر رہے ہیں، انبیاء سے گناہ بھی نہ ہو، معصوم الخطا ہے، پھر بھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو میں کہوں یار اسی تے کندے دل نہیں توڑیا۔ میرے بھائی یہ سب پکڑیں میرے اپنے اعمال کی ہیں، کسی کا زبان کا شیرہ ٹپک رہا ہے، کسی کی آنکھوں کا، کسی کے کان کا، کسی کے دل کا، کسی کے ٹانگوں کے درمیان کا، ان ساری بیماریوں کا، مصیبتوں کا حل کیا ہے؟ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو، جو قرآن پڑھ کے دے، ادھر تمہیں آنے نہیں دینا تو جان تمہاری چھوٹنی نہیں، تمہیں میرے نال تے منڈی اگوں اللہ نہ ہے جی، ہے نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا چچا عباس، پھوپھی صفیہ، بیٹی فاطمہ، کبھی دل میں گمنڈ نہ لے آنا کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں تو ہماری نجات ہوگی۔ تو آج ہم کیا کہتے ہیں، گانا گانا میں بھی بنیا ہے سید، نچناری بھی سجدہ کو آندی ہے جی، ہے نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ مجھے آپ سب کو معاف کر، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء واللسان من الکذب وعیونی من الخیان فإنک تعلم خائنات الأعین وما تخفی، اللہم اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا انت شفاء لا يغادر سقما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری آنکھ کو بھی ٹھنڈا کرو، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام مانگا کرو دعا۔ آج تو بیوی کو دیکھتے ہیں جلتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں جلتے ہیں، تو اس کو سمجھتے کیا ہے؟ بڑا اللہ کا فضل ہے، 7 پتر ہے، ایک بھی جتی نہیں مار کے لنگدا، روزہ میرے کو آیا صرف 7 پتر بلاندے، اندر کھمدا رہنا ساری رات، کوئی نہ نو نہ پتر پوچھے گا بیجا کیا تھا تو نے، وہی بڑا جو بیج کر بولے گنا پیدا ہو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے دے، اللہ مجھے آپ کو معاف کر دے۔ یہ کس کا ڈائگنوز کرو ہے کیا ہاں جی، ڈائگنوز کرو کہ کتنا یہ ہے اپنے مال کی قیمت کاروبار سلسلے میں تھوڑا سا کچھ ہو جائے، جادو ہو گیا، نظر لگ گئی، کچھ ہو گیا، کتے کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ میں گیا چوئی صاحب کتا کان لے گیا، ساری زندگی کان بھی نہیں دیکھنا تو کتے کے پیچھے نہ جانا، کتا دکھا گیا کان، ہے جی۔ اب دیکھیں اتنا میں بولا، بھینس کے آگے بین بجائی، یہ بس میرے ایمان ہے۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، آپ پر جادو ہے، آپ اس کا توڑ کر سکتے ہیں؟ قسم اللہ کی میرے منہ سے یہ بات نکلے گی نا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کے دل میں ڈال دیا کہ آپ پر جادو ہے۔ آپ کسی عقیدے سے میرے پاس آئے ہیں نا، کچھ سمجھ کے آئے ہیں نا میرے پاس، ہاں جی، جہاں سے بھی آئے ہیں آپ بات کو سمجھے میری کو۔ میں آپ کو کہتا ہوں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جو کچھ بھی ہے جادو کب ہوتا ہے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ اللہ بجنے بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللہ کے سوا۔ جادوگروں نے بتا دیا، فرعون کو بتایا نا،
جادوگر تھے نا بتانے والے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تیری سلطنت کو تباہ کرے گا. بتایا نا, سچ بتایا جھوٹ؟ سچ. سچ بتایا. اس کو ڈھونڈنے کے لیے 70,000 سے زیادہ بچے اس نے ذبح کروائے. میرا رب اسی فرعون کی گود میں دے گیا موسیٰ, ہاں جی. لے گیا. جادوگر تھے یا اس وقت مر چکے تھے؟ بتا سکتے کہ یہی ہے بچہ؟ نہیں. میرے بھائی فیتعلم باذن اللہ. جب بھی کچھ ہو جائے کیا کہنا ہے؟ استغفر, یا اللہ میرے معاف کر دے. پھر وہ سبب پیدا کرے گا, وہ دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے تیری بیماری کو, تیری پریشانی کو. ٹھیک ہے. اب شیطان کہتا ہے مجھے پتہ لگے کیتا کن نے ہے. مولوی صاحب ذرا صاحب لا کے دسو. اب تو مولوی کے اندر کی نام فلاں نام ہے, ماں کا کی نام ہی ہے. بڑا سخت تیری ہے. چاچی نے کیتا ہی. ایک پہلی دکھی, اب چاچی کا بھی بیڑا گرک ہو گیا. رشتہ داری میں درار پڑ گئی. الذی یوسوس من الجنۃ, میں نے وسوسہ ڈال دیا تیرے دے اندر. اب تیرا قریبی کوئی رشتہ دار ہے. اب جیسے یہ ہوتا ہے نا پیر و فقیر کیا کرتے ہیں, عورت گئی تو اس کے دل میں ڈال دیا تیرا میاں کس طرح لگا ہے. اب عورت کچھ بھی کر سکتی ہے اپنے میاں کی خاطر کہ نہیں. مت پوچھو, مت کسی کو ماں کا نام بتاؤ. ٹھیلا بھی لگ گیا نا, ٹھوکر بھی لگ گئی تو فوری طور پہ دل میں لے آؤ کہ یا اللہ کوئی گناہ ہو گیا میرے ماں. اسی وقت ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹھوکر لگنے سے جب سوچا ہے کتنے ہے ماں تھلے اٹ سٹی ہوئی ہے اور ماں پیڑی کر دیتی اور بوئے نال چک کے اٹ مار دیتی. ہاں جی, کیا ملا؟ گناہ ہی گناہ مل گئے. اگر اس پر میں اپنے مجھے کچھ ہو گیا ہے تو میں توبہ مانگ لوں. وہی ٹائم ہے قبولیت کا. جب آدمی کو کوئی شوق ہوتا ہے نا, اس وقت وہ روتا ہے نا, وہ 7 سمندروں کا مالک ہے جی, تیرے 2 آنسوؤں کا منتظر ہے کہ تو سچے دل سے 2 آنسو بہا دے. نبی نے فرمایا رونا نہیں آتا, رونے والا منہ بنا دے, وہ قبول کر لے گا. ہم لگ جاتے ہیں, میں نے پتہ لگ گیا جی مولوی صاحب میں نے تسو میں نے کی ہے. میرے بھائی اس کھوج میں نہ پڑو, ایک دم اپنی طرف آ جاؤ. ایک دم یونس علیہ السلام نے اللہ کی خاطر وہ علاقہ چھوڑا, پوچھا نہیں. اللہ نے اس کو قید کر لیا, مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا. قوم کو کیا کہہ کر وہ نکلے کہ بعد میں جا رہا ہوں اس بستی سے, اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا, پتھروں کی بارش ہوگی. ٹھیک ہے. کہنے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی. وہ بستی سے چلے گئے, اللہ نے مچھلی کو گڑپ کرا دیا. اس قوم کے اوپر آ گیا پتھروں کے بادل, آ گئے بارش کے. اس قوم کے دل میں ڈالا ہوا میرے کو معافی مانگو. ساری قوم نے معافی مانگی, بادل ڈھل گئے, بارش ہوئی نہیں. ہے جی استغفار. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ استغفار پڑھیں, آپ الجھنوں میں نہ جائیں. ہوتا ہے جادو سے بچہ پیٹ میں مر جاتا ہے, جادو سے پاگل ہو جاتا, مشینیں پگھل جاتی ہیں, جادو سے کارخانوں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں. جادو ہے مگر باذن اللہ, اللہ کے عزت کے ساتھ چلتا ہے. جب میں کسی مضبوط کڑے کو چھت ڈالا ہو نا ہاتھ, تو انشاءاللہ ہوا بھی نہیں اڑائے گی, پانی بھی نہیں ڈبوئے گا. فقط استمسک بالعروۃ الوثقی. اس کا اللہ, آپ یہ دعا کریں کہ اللہ اس کڑے کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق. تم نے کس کڑے کو ہاتھ ڈالا, اللہ کہہ رہا ہے جی توکل اللہ پر, تو ڈر کتے سے. اس کو توکل کہتے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ ایسا لفظ ہے. جبرائیل آ کر کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ تجھے میری ضرورت دیکھ آؤ کہ کتنی بڑی. یہ ہونی جاگی سٹن گے, انہوں نے کیا بولا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آگ بجھی, آگ اسی شام سے جل رہی ہے, تو میرے رب نے کیا کہا؟ یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. آگ جلتی نہیں, لیکن آگ کی تاثیر میرے رب نے چینج کر دی. ایسا یہ معمولی لفظ نہیں ہے. جب کوئی آپ کو دھمکی دے تو آپ تو کر کے ساتھ تیری پھر جی, آپ اس کے مقابلے میں یہ کہہ کے دیکھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. دیکھیں اس کا حال کیا ہوتا ہے. تو جب ہم کہیں دیکھی جاسی تکی تیرے نام کرنا کیا ہے, قسم اللہ کی کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک وہ نہ چاہے.
تو جب اس وقت بلیو روحانی طاقت پتہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، شوبدہ دکھانے کو روحانی طاقت نہیں کہتے. اس بابے کی ٹوپی اتارو، اس میں سے طویل نکالو، یہ جہالت ہے، یہ دھوکے بازی ہے. روحانی طاقت کہتے ہیں توکل کو، کہ میرا اللہ مجھ پر رحم کرے گا، میں روؤں گا رات کو اٹھ کے، انشاءاللہ وہ مجھے میری مدد کرے گا. اس نے وعدہ کیا، اس نے وعدہ کیا. تو ایک بار مانگ تو صحیح. میں کہاں مانگتا ہوں اس سے؟ میں تو دیکھتا ہوں 5,000 کا نوٹ سامنے نظر آنا پہ، یہی اللہ وے تے یہی رب وے تے یہی رسول. استغفر اللہ، اللہ میں معاف کر. یہ کیا بھائی؟